کہ وہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے الفاظوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. آپ کی تعلیم و گونج میں نافذ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. معزز سامعین حضرات، عزت مآب کمانڈر مفخر عدیل صاحب، عزت مآب مبشر اوان صاحب، عزت مآب علمدار صاحب، اور میرے پنجاب پولیس کے غیور بہادر دوستو، آپ کو ناصر مدنی کا سلام ہے. پولیس اور میرا رشتہ ایسا بن گیا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یہ پولیس کا مولوی ہے. دیکھ لیں، کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کے ساتھ پہچان ہو جاتی ہے. میں اکثر دیکھا ہے ناکیاں تے پولیس سب نو کہندی ہے کاغذ وکھاؤ، جدو میں شیشہ تھلے کرنا دے سیلفی لواؤ. جدو میں یہ غور کرنا ہے نا، میں نتیجہ اخذ کیتا ہے کہ لوگ کہندے نے کہ یہ پولیس پیار نہیں کرتی. تسی انہاں نال کرو تے صحیح ہے، تہاڈے نال پیار نہ کرے میرا نام وٹا دے. میں جدوں دا انہاں نال پیار کیتا ہے نا، میں نتیجہ کڈیا کہ پروفیسر صاحبہ ایک بات بڑی اچھی کر رہی تھی. میں ادھر اپنی نالج میں اضافہ کر رہا تھا کہ جب تک انسان کسی کی خوبی کا معترف نہیں نہ ہوگا، اس کو عزت نہیں ملے گی. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی کو عزت دینا شروع کر دے، اللہ تمہیں عزت دینا شروع کر دے گا. جڑا بندہ کہندا ہے نا کہ میں پولیس چ رہ کے نوکری کیتی، غریب ہی رہا ہے، وہ اللہ دے راہ تے دینا شروع کر دے، انشاءاللہ غریب نہیں رہے گا. کسی نو عزت دتیاں، یہ آپ نوٹ کریں، پروفیسر صاحبہ جو ابھی گفتگو کر رہی تھی نا، ان کی بات میں نے بڑی اپنی غور سے سنی اور دل میں رکھی ہے، اور یہ میرے کام آئے گی کہ جو کسی کا خوبی، مثال تسی ہونا سارے کٹھے بیٹھے ہو، یہ کئی سب انسپیکٹر، کئی انسپیکٹر، کئی ڈی ایس پی اور کئی جناب جی حوالدار، کئی کانسٹیبل بیٹھے ہیں. اگر چھوٹے نے وڈے دی کوئی خوبی دیکھی ہے نا، تو وڈا سمجھے گا کہ انہیں تو میری تعریف کرنی ہے کہ میرے ماتحت ہے. مگر وڈا اس ذہن چو نکل کے یہ سمجھے نا کہ انہیں میری تعریف بیان کیتی ہے، صرف میری تعریف نہیں، میری خوبی دیکھ کے، اور میں بھی اس دی خوبی دیکھ کے اپنے سینئر دی موجودگی چ دی تعریف کرنی ہے. تو مینوں امید ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی جڑا ہے ناکامی دی طرف نہیں جائے گا. اس دی دلیل میں دین لگا. ایمانداری تو میں آج صرف تمہیں لیکچر تھوڑا جہا دینا ہے. میرے سمی بھائی پیچھے مینوں پتہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا جہا پنجابی وال آؤ، تو پنجابی وال ہی آنا ہے. انج میں تھوڑا جہا کیا سی بھی چلو پروفیسر صاحب بیٹھی ہیں، وہ دیکھ لیں مولوی کو بھی اردو آتی ہے. معزز سامعین حضرات، پاکستان چ ایک رونا بڑا رویا جاتا ہے جی، اتنی ایمانداری نہیں ہے. یہ محکمے چ گل کڈنی پینی. اگر ایمانداری نہیں تو فوج کیویں چل رہی؟ ہر محکمے چ ایمانداری موجود ہے، مگر عرف عام چ مشہور بے ایمانی نو کر دیتا گیا.
اگر ایمانداری نہیں ساڈے محکمے چ ملک میں چل رہا ہے، جو قومیں ایمانداری ختم کر دیتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہر بندے چ ایمان ہے، مگر یہ فرق ہے، کسی چ کم ہے، کسی چ زیادہ ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کہندا ہے جدوں میرے بندیاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل ڈر جاندے۔ ڈر دے کیوں نے؟ اندر ایمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جی ہم خوش آمدید کہتے ہیں کمانڈر صاحب کو، آپ کلیکٹ کریں ان کے لیے۔ جی جی تو میں آخری 2-4 منٹ گفتگو کر کے اجازت چاہنا ہے۔ ہاں جی تشریف رکھیں۔ معزز سامعین حضرات، ایمانداری تے میں ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہواں گا کہ سانو ایمان کس طرح دا چاہیے۔ اگر اس طرح دا ایمان ادارے چاہ جائے، ہر مسلمان چاہ جائے، ہر دوست چاہ جائے، تو اسی انشاءاللہ کامیابیاں دی منزل تے پہنچ سکتے ہیں۔ اپنی منزل ساڑی آخرت جنت ہے۔ وہ آخری میں واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا، کمانڈر صاحب بھی آگئے اور آپ کا بھی پروگرام میں آگے، تو میں بھی جتنے ساتھی آئے ہیں ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ضرور سنانا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک محدث گزرے ہیں، وہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک پڑوس میں یہودی رہتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں۔ پڑوس دے اندر یہودی رہندا ہے، یہودی نو 2000 دینار دی ضرورت پہ گئی، اور یہودی کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنا مکان فروخت کرنا ہے، مکان بیچنا ہے۔ یہودی نے مکان بیچنا لگایا، پراپرٹی لے رائے، کہندے نے کنے دا، کہندے 4000 دینار دا، کہندے 2 لے لا۔ 2000 دینار دیتا ہے، کہندے نے جناب میں 2000 دینار دا بیچنا نہیں، 4000 دینار دا بیچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث نے، حدیث رسول لکھاں حدیثاں سینے دے اندر حفظ نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے یہودی آ مکان کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں پوری دنیا دے کفر نو پیغام دینا چاہنا ہے کہ اے مسلمان ہے، مسلمان دے دل اندر کسے دے مذہب دے نظریات دے بارے، کسے دے مذہب دے بارے جناب جی سن لو کتنا پیار ہے کہ ہر مسلمان دے وجود نال اور غیر مسلم دے وجود نال اور ہمسائے نال کتنا پیار ہے۔ مسلمان دا ایمان کیسا ہے کہ یہودی دا درد اپنے دل اندر رکھدا ہے، غیر مسلم دا درد اپنے دل اندر رکھدا ہے۔ کہ ایمان سی عبداللہ بن مبارک دا کہن لگے یہودیا جد تک میں نہ آواں مکان نہ بیچی، شام نو آئے اس دے گھر 2000 دینار لے کے آئے نے، کہندے نے یہودیا 2000 دینار پکڑ، جدو ہون گے دے دویں، مکان نہ بیچی۔ یہودی نے 2000 دینار پکڑیا اور عبداللہ بن مبارک دی جولی چ ڈال دیتا ہو۔ کہن لگے نے کیا ماجرا ہے؟ کہندے نے اپنا 2000 دینار کو رکھ تے پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جس نے تینوں اخلاق سکھایا ہے۔ یہودی نو 2000 دینار دیتا ہے ایز اے ہمسائے دی وجہ۔ میں پولیس کو یہ پیغام دوں گا اس واقعے سے کہ اگر عبداللہ بن مبارک نے ایک یہودی کو 2000 دینار ادھار دیا تو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ آپ بھی جب اپنے محکمے سے ریٹائر ہوں تو یہ پنجاب پولیس میں جو افسر موجودہ ہوتے ہیں ان کو اپنے ریٹائر افسر کو آتے اس طرح ملنا چاہیے کہ اس کو محسوس ہو کہ میں نے ایک اچھے محکمے میں نوکری کی، آج مجھے اس کا ثمر مل گیا ہے۔ آپ اس کو سلوٹ ماریں اور اس کا کام کریں۔
تاکہ وہ اپنی اولاد کو آپ کے محکمے کی طرف راغب کرے۔ اللہ میں ایسا ایمان اور ایسا تعاون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی بات المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ملک پاکستان کو تمام شیطانوں کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کی جتنی فورسز ہیں ان کی مدد فرما۔ عالم اسلام کی نظر میں پاکستان کی بہت اہمیت، اس ایٹمی ملک ایٹمی ریاست کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے لیے اس ملک کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو محکمہ پولیس مولا کریم جتنی بہتری یہ کمانڈر صاحب لا رہے ہیں، ہمیں تیرے دربار میں یہی امید ہے، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تو اس میں اپنی رحمت کا نزول فرما اور تمام جوانوں کی جوانی میں برکت فرما اور ان کی توانائیاں ملک کے لیے قبول فرما، ملک کی بہتری کے لیے قبول فرما۔ کمانڈر صاحب مفخر عدیل صاحب، مبشر صاحب اور بھٹی صاحب اور جن دوستوں نے اور پروفیسر صاحبہ جو بھی آئیں اور پولیس کی بہتری کے لیے کام کیا، اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی اپنے ملک کی بہتری کے لیے قبول فرما اور عالم اسلام کے لیے پاکستان کی خدمات کو قبول فرما اور پاکستان کی تمام مشکلات اپنی رحمت سے دور فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ لنچ کر کے جائیں۔ تشریف رکھے، سارے بیٹھے رہیں پلیز۔ اچھا، یہ جو آج کا پروگرام ہے علامہ ناصر مدنی صاحب کے آفیشیل چینل سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ گیسٹ جناب علامہ ناصر مدنی صاحب سے التماس کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیں۔ اب ہماری بٹالین کے بڑے ہر دل عزیز انسپیکٹر جو فوکل پرسن بھی ہیں، اس فنکشنز کو آرگنائز بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، جناب انسپیکٹر علمدار حسین صاحب پلیز۔ جی ابھی ہمارے چیف گیسٹ سر پلیز، میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ سلمہ حسن صاحبہ سے کہ آپ آئیں اور اپنی اعزازی شیلڈ کلیپنگ کریں بھرپور ذرا۔ زوردار کلیپنگ ایک بار پھر۔ ان کی خصوصی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور آپ ہم سب کی ہر دل عزیز پروفیسر ڈاکٹر رابعہ افتخار صاحبہ صاحب، زوردار کلیپنگ۔ یہ اسپیشل جو شیلڈز ہیں ہمارے ایس ایس پی صاحب کی طرف سے ان کو اعزاز کی جا رہی ہیں، اور اب میں ہمارے ایس ایس پی صاحب کی خاص محبت ہے کہ ہماری بٹالین کے ایک ایسے پروفیشنل آفیسر جو ہر دل عزیز اور جن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ زوردار تاڑیوں میں جناب ملک مبشر اوان صاحب۔
بہت اچھے آفیسر ہیں. اب میں اس تقریب کے دولہ جن کی سپرویژن میں یہ سبھی پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں، اور آپ ہی کا یہ ایک تھاٹ ہے کہ تمام چلے ماشاء اللہ ہمارے ملک مبشر صاحب، ناصر رضوی صاحب، یہ ہمارے ایس ایس پی صاحب کو اعزاز پیش کریں گے. زوردار کلیپنگ. یہ جو خوبصورت فنکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی ہمارے آفیسرز کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے اچھے پروفیسرز لیکچر دینے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا ہماری بٹالین کے کمانڈر، ہماری ہر دل عزیز جناب ایس ایس پی مظفر عدیل صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کو خوبصورت الفاظ سے نوازیں. جناب مظفر عدیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گیسٹس، ڈاکٹر سلمہ، ڈاکٹر رابعہ، پنجاب پولیس کے افسران، انسپیکٹر صاحبان، ڈی بی سی صاحب اور پنجاب پولیس کے بہادر اور غیور جوانوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر رابعہ اور ڈاکٹر سلمہ کا کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے نہ صرف آج بلکہ اس سے قبل بھی ہمیں بارہا ٹائم دیا اور ہمارے بلانے پہ ہمارے ساتھ وہ یہاں پہ عباس پولیس لائن میں اور آج یہاں وہ تشریف لائیں. یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ، یہ کوئی 3 ماہ پہلے اس کا آغاز ہوا. اینڈ دین وی کنڈکٹیڈ اے سیریز آف لیکچرز، ورک شاپس اینڈ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ، سائیکولوجیکل پروفائلنگ آف دا فورس. اور اس سلسلے کی یہ آج تیسری اور آخری کڑی ہے. بٹ آئی ہوپ اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ یہیں پہ نہیں رکے گا. اس کو ہم اسی طرح آگے لے کے چلتے رہیں گے اور بہتر سے بہتر ہم اس کو بناتے رہیں گے. بٹ میں اس موقع پہ بھرپور شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر تمام ٹیم کا جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. تمام ینگ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کی بھی بہت ساری ایفرٹس ہیں جو ہم نے سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی ہے. میڈم رابعہ اور میڈم سلمہ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھیں، بٹ بیک اینڈ میں بیک سٹیج پہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور ان کی بہت ساری جو ہے وہ ایفرٹس ہیں، انہوں نے محنت کی ہے جو ہماری سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہے اس کو فائنلائز کرنے میں. تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ آپ سب کو دیکھ کے وہ جو آپ کی الما میٹر ہے، مادر علمی، اس کی یاد. آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. تب صرف گورنمنٹ کالج ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو گورنمنٹ کالج کہتا ہوں، یونیورسٹی میں یوزلی ایڈ نہیں کرتا. تو آپ سب کو دیکھ کے وہ جو میری مادر علمی ہے، میری الما میٹر ہے، اس کی یاد بھی تازہ ہوئی ہے. جہاں تک آج کا یہ پروگرام ہے جس پہ ہم نے بات کی، جو ہمارے معزز مہمان ہیں انہوں نے بات کی بیہیویئر مینجمنٹ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے جن کٹھن مراحل سے ایک پولیس آفیسر کو گزرنا پڑتا ہے وہ شاید ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور شعبے میں ہوتا ہو. کیونکہ ایٹ ٹائمز ہمیں اس ماں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے جس کے 3-4 سال کے بچے کو اغوا کاروں نے مار دیا ہوتا ہے. ہم نے اس بیوی کو بھی دلاسا دینا ہوتا ہے جس کے شوہر کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مار دیا ہوتا ہے، اور ہمیں ان بچوں کو بھی دلاسا دینا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کھو چکے ہوتے ہیں. ہمیں ہر طرح کی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے.
اور ہمیں ان تمام سچویشنز میں اپنے بیہیویئر کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیہیویئر مینجمنٹ کی یا بیہیویئر امپرومنٹ کی یا ایٹیٹیوڈ میں بہتری لانے کی جتنی ضرورت ہمیں ہے، ہم جو لوگ یہ وردی میں یہاں موجود ہیں، یہ شاید کسی اور کو نہ ہو. اور وہ عمومی ایک جو شکایت ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو، سوسائٹی کو، وہ بھی یہی ہے کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ بہتر نہیں ہے. لیکن اس چیز کا ادراک بالکل نہیں کیا جاتا جو میں نے پہلے کہی ہے کہ ہم کن کن سچویشنز کو فیس کرتے ہیں، اور پھر ہمیں جو عادی مجرمان ہیں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اور جو معصوم شہری ہیں جن کا مال چلا جاتا ہے، جن کی جان چلی جاتی ہے یا جن کی عزت چلی جاتی ہے، ہمیں ان کو بھی دلاسا دینا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں اس فورم کے توسط سے آپ جو لوگ ہمارے گیسٹ یہاں پہ موجود ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں، ایک چھوٹا سا میسج میں آپ کو بھی دینا چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ جو ہماری یہ مشکلات ہوتی ہیں یا جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو ملٹی ڈائمینشنل کیفیات یا سچویشنز کو ہم لوگ فیس کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم کس مشکل جو حالات ہیں ان سے گزرتے ہیں. اور پھر سب سے مشکل ہمارے لیے ہوتا ہے کسی بھی اینگری موب کو، مشتعل ہجوم کو فیس کرنا، ان کو مینیج کرنا جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے. ایک جو ہجوم ہے، ایک اینگری موب ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ کے لیے، اپنے کچھ جائز یا ناجائز مطالبات منوانے کے لیے روڈ پہ آتے ہیں، سڑک پہ آتے ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، وہ دکانیں جلا دیتے ہیں، وہ بینک جلا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ وردی میں کھڑے ہوئے ہمارے جو آفیسرز ہیں یا جو جوان ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا جو احساس محرومی ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ وردی جو ہے یہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو سارا غصہ جو ہے وہ اسٹیٹ کا وہ وردی جس نے پہنے ہوئی ہوتی ہے اس پہ نکلتا ہے. لیکن ہم ان تمام سچویشنز کے باوجود بھی ایک میں جاتے جاتے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اینگری موب کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک چھوٹا سا نا میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ سچویشنز بعض دفعہ جو ہے وہ کیسی ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے یہ جو اینگری موب ہے یا ہجوم ہے جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوتی ہے یا جو راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے. میں سندھ کے ایک ضلع میں پوسٹڈ تھا ایز DPO، اور اس ضلع سے انڈس ہائی وے گزرتی ہے. ناؤ انڈس ہائی وے از دا مین آرٹری بٹوین سندھ، بلوچستان اینڈ دین آن ورڈس ٹو KPK. اگر وہ بلاک ہو جائے تو سندھ پنجاب کا جو ٹریفک ہے وہ ساری بلاک ہو جاتی ہے. تو ایک ہمارا بڑا اچھا SHO تھا، اس نے ایک گاؤں تھا جو کہ جہاں پہ سارے وہ جو چور اچکے اور ملزمان جو ہارڈ کور کرمنل تھے ان کا گاؤں تھا، وہاں پہ اس نے ریڈ شیڈ کیے. تو ایک رات کیا ہوا کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہے وہ آئے، انہوں نے انڈس ہائی وے بلاک کر دی. اب ہم نے جنرلی اپنا کام کیا، ہم نے مجرمان کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیا، لیکن انہوں نے آ کے روڈ بلاک کر دی. صبح 8-9 بجے تک 2-3 کلومیٹر لمبی لائنیں لگ چکی تھیں. میں اٹھا اور مجھے بتایا گیا کہ اس طرح روڈ جو ہے وہ بند ہے. پھر جب روڈ بلاک ہوتی ہے نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے یا فار دیٹ میٹر موٹر وے، تو پھر آفٹر سم ٹائم جو IG صاحب ہیں وہ بھی آپ کو ڈائریکٹ کال کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح روڈ جو ہے وہ آپ کھلوائیں، ٹریفک کو آپ بحال کریں. تو SHO سے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. تو اس نے ایک پیج، ایک صفحہ میرے لا کے سامنے رکھ دیا. اس پہ جو ان کی ڈیمانڈز لکھی ہوئی تھی جو وہ DPO لاڑکانہ سے کر رہے تھے، وہ ڈیمانڈز کیا تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. پہلی ڈیمانڈ تھی ڈرون حملے فی الفور بند کیے جائیں، امریکی فوجیں فوراً افغانستان کو چھوڑ کے نکل جائیں، ڈالر کی قیمت روپے کی قیمت کے برابر لائی جائے. پھر اسی طرح کشمیر سے ہندوستانی افواج کا انخلاء فوراً شروع کیا جائے. اور 5-6 اسی طرح کی انٹرنیشنل لیول کی ڈیمانڈ، جس میں عراق بھی تھا، جس میں چچنیا، بوسنیا سارے تھے. آخری ڈیمانڈ ان کی تھی SHO فلاں فلاں کو چینج کیا جائے.
تو میں نے خیر ان کو پھر بلوایا. میں نے کہا جی کہ آپ کی جو پہلی 8 ڈیمانڈز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ماننی ہیں. کشمیر بھی جلدی آزاد ہو جائے گا, ڈرون حملے بھی بند ہو جائیں گے, اور امریکہ بھی چلا جائے گا افغانستان سے, لیکن یہ ایس ایچ او چینج نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی کہ آپ ساری چیزیں چھوڑیں, ساری ڈیمانڈز کو دفع کریں, آپ ایس ایچ او کو چینج کر دیں. تو in the end I would say that ان ساری پرابلمز اور ان ساری مشکلات کے باوجود ہم we the police officers, we are the custodian of the life, respect, honor and wealth of the citizens. اور ہمیں کبھی بھی اپنے رویے سے, اپنے بیہیویئر سے یہ امپریشن نہیں دینا کہ ہم جو ہے وہ اس نوکری سے تنگ ہیں یا ہم اپنی زندگی سے تنگ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ کا جو ایک ہمارا عمومی رویہ ہوتا ہے پولیس کا, اس میں ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. اور رویہ جو ہے اس کا تعلق بجا طور پہ چند دن پہلے ایک سیمینار ہی تھا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف لاہور میں مینٹل ہیلتھ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا رویہ ہے اس کا تعلق آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بہت زیادہ ہے. Now, mental illness اور mental health is not something جس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. Because mental health is all about your a happy individual. It's all about the life, it's all about the love, it's all about the laughter, joy, compassion, sunlight. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, اور اگر آپ کی جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, میں اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی میں یہی بات کر کے اپنی اسپیچ کو میں ختم کرتا ہوں کہ health does not always come from the medicines. Most of the time it comes from the positivity in your life, it comes from the sunshine, it comes from the building your relations, and it comes from being honest in expression of your feelings, your anxieties, your fears. I assure you that the day if we start being honest in expression of our fears, expression of our anxieties, expression of our depressions, we are definitely going to leave this world a much better place than we found it. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی جو سپورٹ رہی ہے ہمارے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہماری ٹیم جنہوں نے ان سارے پروگرامز کے انعقاد میں ہیلپ کی, سپورٹ کی, ڈی بی سی انسپیکٹر ہمارے جو ایڈمن ہیں اور باقی جو افسران یہاں پہ موجود ہیں, انسپیکٹر نبی بخش ہیں اور باقی تمام جو افسران اور جوان, آپ سب کے تعاون کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جو ہماری اس فنکشن کو چار چاند لگانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے, اور خاص طور پر اسد بھٹی صاحب کا, آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی بڑی ضیافت کا, لنچ کا اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے. سبھی جوان اور افسران ادھر تشریف رکھیں گے اور ہمارے مہمان تشریف لے جائیں گے. میں علامہ ناصر, میں بالکل میں ایک بھول گیا جاتے جاتے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اور آج کا یہ جو ایک سمپچوس لنچ ابھی ہم سب لوگ انجوائے کرنے جا رہے ہیں, اس میں اسد بھٹی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے. ملک مصطفیٰ صاحب یہاں پہ ہیں. ان دونوں کو میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پولیس کے ساتھ تعاون میں پیش رہتے ہیں, اور جہاں کبھی پولیس کو عوام کی, سوسائٹی کی طرف سے ضرورت ہوتی ہے, یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں.